السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اهدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیب، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ مسجد و مدرسہ گلشن طیبہ اعظمی نگر سے یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، ولادت اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت کی پیدائش کا دن۔ یہ اعلیٰ حضرت کون ہیں؟ ان کی شخصیت کیا ہے؟ کہنے والوں نے کہا وادی رضا کی ہے، کوہ ہمالا رضا کا ہے۔ وادی رضا کی ہے، کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اگلوں نے تو بہت کچھ لکھا علم دین پر، اس صدی میں جو کچھ ہے وہ تنہا رضا کا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی ذات وہ ذات ہے، اعلیٰ حضرت کی ذات وہ ذات ہے۔ ساری دنیا میں الحمدللہ آج اعلیٰ حضرت کی ذات اور ان کا عرس منایا جاتا ہے۔ ان کے ماننے والے، ان کے مسلک پر چلنے والے اعلیٰ حضرت، آخر ان کا اتنا ذکر، اتنا چرچا انسان کیوں کرتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے علم کا سمندر بہایا، اور کتابیں 1000 سے زائد کتابیں لکھ کر کے امت مسلمہ کے حوالے کیا۔ کسی نے سوال کیا کہ اعلیٰ حضرت نے کتنوں کو مسلمان کیا؟ ہمارے علماء جواب دیتے ہیں مسلمان بنانا آسان نہیں ہے، ایمان بچانا آسان ہے۔ ایمان بچانا یہ ایک مشکل کام ہے، مسلمان بنانا اتنا مشکل کام نہیں ہے جتنا کہ ایمان بچانا کام ہے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے 1000 سے زائد کتاب لکھ کر امت مسلمہ کے حوالے کیا، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کی ہے۔ وہ ذات اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی ذات تھی۔ اور اعلیٰ حضرت چونکہ بہت بڑے عاشق رسول بھی تھے، اللہ کا فضل، نبی کا کرم ان پر اتنا تھا کہ پوری دنیا میں آج لوگ انہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے نام سے جانتے ہیں۔ جہاں بھی عشق و محبت کی بات آتی ہے اعلیٰ حضرت کا نام لیا جاتا ہے۔ وہ اتنے بڑے عاشق رسول تھے، اور دین کا کام جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے جو کیا، جو امت کو پیغام دیا، امت کی رہنمائی فرمائی،
جب جس موڑ پر امت کو کوئی تکلیف پہنچی، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی وہاں ان کی ذات کھڑی ہوئی آپ کو نظر آئی۔ ہزاروں دشمن تھے دین کے، ہزاروں دشمن تھے، مگر اعلی حضرت پر چونکہ اللہ کا کرم تھا، اس کے حبیب کا صدقہ تھا، جس کے وجہ سے وہ ڈٹے رہے اور ہر موقع پر کامیابی ان کے قدم کو چومتی ہوئی نظر آئی۔ اعلی حضرت نے بہت ساری کتابیں لکھی، آپ سنتے رہتے ہیں اعلی حضرت کی ذات کو کہ بہت ساری کتابیں اعلی حضرت نے لکھی، بے شمار کتابیں اعلی حضرت نے لکھی، نعت کا مجموعہ لکھا، تفسیر لکھی، حدیثوں کی کتابیں، بہت ساری اور کتابیں اعلی حضرت نے لکھی۔ وہیں پر اعلی حضرت کی ایک کرامت جسے ہم کنز الایمان کے نام سے جانتے ہیں، کنز الایمان، یہ قرآن مقدس کا جو ترجمہ ہے، جس کا نام کنز الایمان یعنی ایمان کا خزانہ۔ یہ اس دور کی بات ہے جب لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر حملہ کر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین کو دین بتا رہے تھے، تو کتابوں کے ذریعے لوگوں نے بہت ساری خرافات لکھی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین کرنے کی کوشش کی۔ اس دور میں اللہ تعالیٰ نے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو، جب فتنے کا دور تھا، اس دور میں کھڑے ہوئے تنہا سارے فتنوں کا آپ نے مقابلہ کیا اور منہ توڑ جواب دیا، اور اللہ نے کامیابی عطا فرمائی کہ ایمان والوں کا آپ نے ایمان بچایا، ایمان کی حفاظت کی۔ جب لوگوں نے کتابوں کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین کی اور بات نہ بنی، تو لوگوں نے ایک نیا راستہ قرآن کے ذریعے اللہ کی ذات اور اللہ کے رسول کی ذات، یہ دونوں ذات توہین کرنے کی کوشش کی، تو اعلی حضرت وہاں بھی کھڑے ہوئے۔ اللہ کے فضل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اللہ نے عطا کیا۔ جب لوگوں نے قرآن کا ترجمہ کرنا شروع کیا، یکے بعد دیگرے بازاروں میں قرآن کے ترجمے آنے لگے، ہر پارٹی، ہر جماعت کے لوگ اپنے اپنے عقیدے، اپنے اپنے مذہب کے حساب سے قرآن کا ترجمہ کرنے لگے، مگر لوگوں نے قرآن کا ترجمہ کرتے وقت اس بات کا بھی لحاظ نہ رکھا کہ یہاں پر اللہ کی توہین ہو رہی ہے، یہاں پر اللہ کی ذات میں عیب نکل رہا ہے، یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو رہی ہے، یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر عیب لگ رہا ہے۔ لوگوں نے اپنے مرضی کے مطابق لفظ ٹو لفظ ترجمہ کر دیا، جبکہ دیکھیں قرآن کے ایک ایک الفاظ کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں، کب کہاں کیسے موقع پر کون سے معنی کو استعمال کیا جائے، یہ قرآن کے ترجمہ کرنے والے کو خاص خیال رکھنا پڑتا ہے، نہ اللہ کی ذات پر کوئی فرق آئے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت میں کوئی فرق آئے۔ اور یہ چیز لوگوں نے اس طرف دھیان اور توجہ نہ کی، اور ایسا ترجمہ کر دیا کہ اللہ کی شان میں بھی توہین کا لفظ استعمال کیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت میں بھی لوگوں نے ایسے الفاظ کہے
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے لائق نہیں تھی۔ ایسے موضوع پر بہت لمبے وقت کی ضرورت ہے، مگر بہت لمبا وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ مختصراً چند ایک باتیں اعلی حضرت کے ترجمے کی جو خاصیت ہے، کنز الایمان کی جو خاصیت ہے، ہم لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو اپنا ایمان بچانا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا سے ایمان کے ساتھ اڑ جائیں، ہر آدمی کو اپنے ایمان کی فکر ہونی چاہیے۔ یہ مسلمان کے لیے ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ تو اگر انسان چاہتا ہے قرآن پڑھے، قرآن کے ساتھ کنز الایمان اعلی حضرت کا لکھا ہوا ترجمہ، اس کا نام ہی آپ دیکھیں، کنز الایمان، ایمان کا خزانہ، نام بھی ویسا ہے۔ پڑھتے جائیے، ایمان آپ کے دل میں بڑھتا جائے گا، محبت رسول آپ کے دل میں بڑھتی جائے گی، عظمت رسول آپ کے دل میں بڑھتی جائے گی۔ اللہ کی شان کی بھی، شان و عظمت کی بات ہے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان و عظمت، ساری باتوں کا دھیان اور لحاظ اعلی حضرت نے کنز الایمان میں رکھا ہے۔ چند ایک مثالیں شروع سے میں نے دیکھی، جس آیت کریمہ کو بتانے کا مقصد یہ ہے، لوگوں نے اپنے حساب سے ترجمے کیے، کرنے والوں نے کیا، مگر اعلی حضرت کے ترجمے کنز الایمان کی جو خاصیت ہے میں بتاؤں گا آپ کو۔ اہدنا الصراط المستقیم، میں نے اسی آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ لوگوں نے ترجمہ کیا، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، سیدھی راہ دکھا۔ مگر جب اعلی حضرت نے قلم اٹھایا ہے تو اس کا ترجمہ کچھ اس انداز میں کیا ہے، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا، دکھا اور چلا دونوں میں فرق ہے، سمجھ رہے نا بات؟ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، اور اعلی حضرت نے جو ترجمہ کیا، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا۔ الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ایمان والے ہونے کی وجہ سے ہم سیدھی راہ پر ہیں، ہم سیدھی راہ جانتے ہیں کہ سیدھی راہ کیا ہے۔ سیدھی راہ اسلام ہے۔ کہ اللہ ہمیں سیدھی راہ، اعلی حضرت فرماتے سیدھی راہ چلا۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نے سیدھی راہ دیکھ لی مولا، مگر اس پر چلنا بغیر تیرے فضل و کرم سے آسان نہ ہوگا، تو اس وجہ سے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ایسا فرض ہم پر فرما کہ ہم سیدھی راہ چل سکیں۔ ہم نے سیدھی راہ دیکھ لی، تیرے نبی نے بتا دی، ایک لکیر کھینچی صحابہ کے درمیان، ایک بیچ میں، اور آئے بائیں دائیں بھی کچھ لکیریں کھینچی حضور نے، فرمایا یہ جو سیدھی راہ ہے یہ اللہ تک جاتی ہے، اور اگل بگل ہے یہ شیطان کے راستے ہیں۔ تو اے مولا تیرے حبیب نے ہمیں سیدھی راہ بتا دی ہے، مگر چلنا آسان نہیں ہے، اور تیرا فضل نہ ہو، کرم نہ ہو تو کوئی نہ چل سکے گا۔ تو مولا ہمیں سیدھی راہ چلا، ایسی توفیق دے، ایسے اعمال کی توفیق دے کہ ہم سیدھی راہ بآسانی چل سکیں۔
دیکھا آپ نے فرق دیکھا دونوں ترجموں میں؟ سیدھی راہ دکھا اور چلا. ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ثم استوى علی العرش. ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کیا پھر قائم ہوا تخت پر، یعنی اللہ کی ذات تخت پر قائم ہو گئی، یعنی بیٹھ گئی. پھر کسی نے ترجمہ کیا اللہ کی ذات تخت پر چڑھی. پھر کسی نے ترجمہ کیا کہ اللہ کی ذات عرش پر قائم ہوئی. یعنی دیکھیے اللہ، آپ غور کریں، اللہ کی ذات ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا نہیں، اسلاف کرام کا، صحابہ کرام کا، اور اللہ کے رسول نے ہمیں یہی عقیدہ سکھایا، صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے زمانے کو سکھایا، اور بڑے بڑے فقہا، محدثین، مفسرین آئے، انہوں نے لوگوں کو سکھایا کہ اللہ جسم جسمانیات سے پاک ہے، چڑھنے اٹھنے بیٹھنے سے وہ پاک ہے، ہاتھ پیر منہ کان ناک سے وہ پاک ہے، چڑھنے اترنے سے پاک ہے. اللہ کی ذات وہ ذات ہے. آج لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہے، معاذ اللہ، یہ عقیدہ درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اٹھنے بیٹھنے سے پاک ہے. اب اسی پر ایک بات میں آپ کو کہہ دوں کہ عرش کو اللہ کے چند ایک فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، قرآن میں اس کا ذکر ملتا ہے. جب قیامت قائم ہوئے گی ساری چیزیں فنا ہو جائے گی، عرش بھی ختم، سب ختم، صرف اللہ کی ذات ہوگی، ساری کائنات فنا ہو جائے گی. اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہے، جب عرش بھی نہ ہوگا تو اللہ کی ذات کہاں ہوگی؟ معاذ اللہ، اللہ کی ذات کھڑی ہو جائے گی؟ نہیں، یہ آپ کا عقیدہ غلط ہے، بے بنیاد. اب اسی کو اعلی حضرت نے ترجمہ اپنے حساب سے کیا. کتنے خوبصورت الفاظ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عرش پر استوا فرماتی ہے جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہے، اس کی شان کے لائق ہے. جیسے کہ قرآن میں ذکر ہے، کچھ باتیں ایسی ہیں جو قرآن میں جس کا ذکر فواللہ ایدیہم، کہ اللہ کا ہاتھ، اے نبی تم نے کنکڑی نہیں پھینکی، یہ ہم نے پھینکی. حضور نے کافروں پر کنکڑی اپنے ہاتھ سے پھینکی، مگر اللہ فرماتا ہے فواللہ ایدیہم، اے محبوب آپ نے نہیں، ہم نے پھینکی. تو اب لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا، اللہ نے پھینکی تو اللہ کا ہاتھ ہے. ایسا نہیں ہے، ہے بات اس میں، قرآن میں اس کا ذکر ہے، مگر اللہ کا ہاتھ ہم اپنے جیسا ہاتھ لیں، یہ پھر عقیدہ غلط ہو جائے گا، یہ باطل عقیدہ ہو جائے گا. بے شک اللہ نے پھینکی کس انداز میں، جیسے اس کے شان کے لائق تھی. تو بیٹھنا، لوگوں نے کہا اللہ کی ذات عرش پر ہے، عرش پر بیٹھی ہوئی ہے. نہیں، ایسا نہیں. اعلی حضرت نے اس کو ترجمہ کیا، اللہ اپنی شان کے لائق استوا، یعنی اس کی جیسی شان ہے. تو یہ کنز الایمان میں اور دیگر ترجموں میں جو لوگوں نے اپنے اپنے معنی کے حساب سے کیے، تو یہ فرق بنتا ہے. اور اعلی حضرت نے ہر اس بات کا لحاظ رکھا، ہر اس بات کا اعلی حضرت نے لحاظ رکھا کہ نہ اللہ کی ذات میں نہ رسول کی ذات میں. ابھی آپ دیکھیں قرآن کی ایک آیت اور لے لیں،
نسوا اللہ فنسیہم، اللہ نے قرآن میں فرمایا. کیا ترجمہ بنا؟ لوگوں نے ترجمہ کیا یہ لوگ اللہ کو بھول گئے اور اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا. پھر کسی نے ترجمہ کیا وہ اللہ کو بھول گئے، اللہ نے انہیں بھلا دیا. پھر کسی نے کہا کہ یہ لوگ اللہ کو بھول گئے، اللہ نے انہیں بھلا دیا. یعنی بھول لوگ کہتے ہیں نا مجھ سے بھول ہو گئی. یہ بھول ایک عیب ہے اور ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے. بھولنا ایک عیب ہے، مگر لوگوں نے نہ سمجھا، لفظ ٹو لفظ ترجمہ کر دیا. یہ بھی نہیں دیکھا کہ یہ کہاں فٹ کر رہے ہو تم. مگر اعلی حضرت نے اس بات کا خیال رکھا. اعلی حضرت فرماتے ہیں وہ اللہ کو چھوڑ بیٹھے، اللہ نے انہیں چھوڑ دیا. سمجھ رہے نا بات؟ وہ لوگ اللہ کو چھوڑ بیٹھے تو اللہ نے بھی انہیں چھوڑ دیا ان کے حال پر. لوگوں نے ترجمہ کیا کہ بھول گئے، اللہ بھول گیا. بھولنا ایک عیب ہے اور یہ اللہ کے شان کے لائق نہیں ہے. یہ اللہ کے شان کے لائق نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ لوگ اللہ کو چھوڑ بیٹھے تو اللہ نے بھی انہیں چھوڑ دیا، ان کے حال پر چھوڑ دیا. اگر جیسا کہ ہمارا عقیدہ کہ اللہ عیب سے پاک ہے تو بھولنا ایک عیب. اب آئے قرآن کی ایک آیت اور لے لے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اور کافروں نے اللہ سے مکر کی. سمجھ رہے ہیں نا بات؟ کافر اللہ سے مکر کرتے ہیں. مکر کا معنی آپ سمجھتے ہیں؟ مکاری. لوگ کہتے ہیں نا فلاں انسان بڑا مکار ہے، بہت مکاری کرتا ہے. تو لوگوں نے اپنے حساب سے ترجمہ کیا. کیا کیا؟ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. لوگوں نے ترجمہ کیا کہ کافروں نے اللہ سے مکر کی اور اللہ نے بھی کافروں سے مکر کیا اور اللہ بڑا مکار ہے، مکر کرنے والا ہے. معاذ اللہ رب العالمین. لوگ سمجھتے نہیں اس بات کو ہم کیا کہہ رہے ہیں اور یہ جملہ کس پر فٹ کر رہے ہیں. مکر کا لفظ تو کافروں کے لیے ٹھیک ہے. غور کرنے کی بات یہ ہے، میں نے کہا نا کہ ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں. کون سا معنی کہاں فٹ ہوگا یہ ترجمہ کرنے والوں کو خاص دھیان دینا ہوتا ہے. اب دونوں جگہ مکر کا لفظ ہے. کافروں کے ساتھ بھی مکر کا لفظ آیا ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ بھی مکر کا لفظ آیا ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ. کافروں نے اللہ سے مکر کیا. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. مکر کا لفظ یہاں بھی دونوں کافروں کے لیے بھی مکر کا لفظ ہے اور اللہ کی ذات کے لیے بھی مکر کا لفظ استعمال ہوا ہے. مگر فرق لوگوں نے نہیں کیا. لوگوں نے لفظ تو لفظ ترجمہ کر دیا. یہ بھی نہیں دیکھا کہ مکر کا لفظ اللہ کے شان کے خلاف ہے. اللہ مکاری نہیں کرتا. اللہ تو بندوں پر مہربانی کرتا ہے، رحم کرتا ہے، فضل کرتا ہے. اب اعلی حضرت کنز الایمان، اگر آپ اس عقیدے پر آپ ہو جاؤ کہ نہیں جو ترجمہ ہے مکار، اللہ مکار ہے، مکاری کرتا ہے، تو دائرہ اسلام سے آدمی باہر ہو جائے گا.
کہ وہ اللہ کو معاذ اللہ مکار کہہ رہا ہے یا مکر کرنے والا کہہ رہا ہے. یہ ایک عیب ہے. مکر کرنا، مکاری کرنا، یہ بھی ایک عیب ہے، اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے. اب آتی ہے بات اعلی حضرت کی، کنز الایمان کی. اعلی حضرت نے شاندار ترجمہ، جتنی تعریف کی جائے کم ہو. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، کافروں نے اللہ سے مکر کیا. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کافروں نے اللہ سے مکر کیا. دیکھیے سمجھنے کی بات ہے، کافروں کے لیے بھی مکر کا لفظ ہے، اللہ کی ذات کے لیے بھی وہی لفظ استعمال ہوا ہے، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. مگر دونوں جگہ ترجمہ الگ کیا جائے گا، کیونکہ ایک طرف کافر ہے، ایک طرف اللہ کی ذات ہے. ایک طرف نجس ہے، ناپاک کافر ہے، اور ایک اللہ کی ذات ہے. سبحان الذی، یعنی پاک ہے وہ ذات، اللہ کی ذات پاک ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، پاک ہے، بڑا ہے، بلند مقام مرتبے والا ہے. دونوں جگہ لفظ وہی ہے. مگر جب اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا تو کس بات کا خیال کیا؟ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، کافروں نے اللہ سے مکر کیا، مکر کا ترجمہ مکر کر دیا. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. مگر جب اللہ کی طرف اس لفظ کی نسبت ہوئی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کافروں سے خفیہ تدبیر فرماتا ہے. مکر کے لفظ کو، اس کے معنی کو، میں نے کہا نا ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں. اللہ کے لیے مکر کا لفظ استعمال کرو گے تو یہ درست نہیں ہے. اگر اسی پر عقیدہ ہو تو ایمان بھی چلا جائے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ نے کافروں سے خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر ہے. سمجھ رہے ہیں آپ کہ لوگوں نے کیا کیا اور اعلیٰ حضرت نے کیا کیا؟ لوگوں نے لوگوں کا ایمان لیا، اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کر کے لوگوں کا ایمان بچا لیا. بڑھتا جائے، دل میں محبت رسول بڑھتی جائے، ایمان پختہ ہوتا جائے. تو لوگوں نے اس بات کا خیال نہ رکھا جس بات کا خیال اعلیٰ حضرت، کیونکہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا ہی اسی لیے کیا تھا کہ فتنوں کو ختم کرنا، اور بڑے عاشق رسول تھے، رسول کا فیض تھا، کرم تھا. تو کتنا بھی بڑا کوئی آ جائے وہ ٹکنے والا نہیں ہوتا، نہیں ٹکتا وہ. تو یہ فرق ہے دونوں ترجموں میں. اب آئے تیسرا پارہ، 30واں پارہ اٹھا کر آپ دیکھ لیں. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. 30واں پارہ اٹھا کر دیکھ لیں، وَالضُّحَىٰ سورت کی آیت کریم. لوگوں نے ترجمہ کیا اے نبی ہم نے آپ کو بھٹکا ہوا پایا تو راہ دے دی. کسی نے ترجمہ کیا ہم نے آپ کو، اے نبی ہم نے آپ کو صراط مستقیم سے ہٹا ہوا پایا تو راہ دے دی. کسی نے ترجمہ کیا اے نبی ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو اپنی طرف راہ دے دی. معاذ اللہ رب العالمین. ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں. آج بھی آپ اہل سنت سے ہٹ کر کسی کا بھی ترجمہ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو وہی بات پہلے بھی مل رہی تھی، آج بھی وہی چھپی ہوئی مل رہی ہے. لوگوں نے وہی ترجمہ، جا کر اب بھی آپ دیکھ لیں، اعلیٰ حضرت کا ترجمہ دیکھ لیں اور غیروں کا ترجمہ دیکھ لیں، اہل سنت سے ہٹ کر کسی کا بھی دیکھ لیں، فرق وہاں سے ہو جائے گا. اے نبی ہم نے آپ کو گمراہ پایا. گمراہ کے معنی جانتے ہیں آپ؟ جو مذہب سے بھٹک گیا ہو،
جو بے دین ہو گیا اسے گمراہ کہتے ہیں. گنہگار الگ ہوتا ہے، گمراہ الگ ہوتا ہے. اگر ایک نبی ہی معاذ اللہ گمراہ ہو جائے گا تو امتی راہ پر کیسے ہوگا؟ اب بتائیں نا، سوال پیدا ہوتا ہے. نبیوں کو اللہ نے کیوں بھیجا؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے. جو بھٹکے ہوئے تھے ان کو راہ پر لانے کے لیے. جب نبی ہی صراط مستقیم سے ہٹا ہوگا، بھٹکا ہوگا معاذ اللہ، جیسا کہ تم نے کر دیا ترجمہ، تو بھلا بتاؤ پھر امتی کا کیا حال ہوگا؟ امتی کیسے راستے پر ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے اچھے اعمال کر سکتا ہے؟ وہ تو دلیل بنا سکتا ہے کہ جب نبی بھٹکے تھے تو ہم بھٹکے تو کیا بھٹکے. یہ بھی عقیدہ درست نہیں ہے. اسی پر عقیدہ ہو جائے کہ نہیں صحیح ہے تو آپ کا ایمان چلا جائے گا. اب اعلی حضرت دیکھیے، ایک ہوتا ہے گم جانا، بات سمجھیے آپ. ایک ہوتا ہے گمراہ اور ایک ہوتا ہے گم جانا. وہ گمراہ ہو گیا، وہ گم گیا. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اسی فرق کو سمجھنا ہے اس آیت کریمہ میں. گمراہ ہو جانا اور گم جانا، یہ فرق آپ سمجھیں. لوگوں نے ترجمہ کیا، ہم نے آپ کو بھٹکا ہوا پایا، گمراہ پایا، صراط مستقیم سے ہٹا ہوا پایا تو اللہ نے اپنی طرف راہ دے دی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نہیں، ایسا نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، اپنی طرف راہ دے دی. اے نبی، ہم نے آپ کو، اللہ فرماتا ہے نبی تو میری محبت میں گم گیا تھا، اتنا گم گیا تھا کہ تو اپنا بھی خیال نہیں رکھتا ہے. پوری رات تو نماز پڑھتا ہے. اللہ قرآن میں بندوں سے فرماتا ہے رات میں اٹھو میری بندگی کرو، اور اپنے نبی سے فرماتا ہے نبی رات میں تھوڑی بندگی کیا کرو، تمہیں دن میں بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں. محبوب کم عبادت کیا کرو، اپنی جان کا بھی خیال کیا کرو. بات سمجھ میں؟ ایک ہوتا ہے گم جانا، ایک ہوتا ہے گمراہ ہونا. تو یہ لوگوں نے جو گمراہ کا ترجمہ نبی کی ذات پر فٹ کر دیا معاذ اللہ، یہ کفری عقیدہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے نبی، ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ، یعنی میری محبت میں تم اتنا گم گئے تھے کہ اپنا بھی خیال نہیں رکھتے. روایتوں میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں ساری رات نماز پڑھتے پیر سوج جاتا تھا، ورم آ جاتا تھا پیروں میں. تو حضرت عائشہ عرض کرتے یا رسول اللہ، آپ تو معصوم ہیں، اللہ کے نبی ہیں، آپ کے صدقے جنت میں لوگ جائیں گے، آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا عائشہ کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ گم جانا اور گمراہ ہو دونوں میں فرق ہے. مثال دے دوں میں آپ کو، مجنو کو جانتے ہیں؟ لیلا مجنو کی کہانی پوری دنیا میں مشہور ہے. مجنو لیلا کی محبت میں اتنا گم گیا تھا کہ اسے کسی بات کا ہوش نہیں. علماء بیان فرماتے ہیں ایک مرتبہ کسی نے پوچھا مجنو سے، مجنو بتا یزید حق پر تھا کہ حسین حق پر تھے؟ کہتا ہے لیلا حق پر تھی. یعنی وہ محبت میں اتنا گم چکا تھا کہ اس کو لیلا کے سوا کوئی بات نظر نہیں آتی تھی. ایک انسان نماز پڑھ رہا تھا، مجنو تو کہ مجنو تھا، کسی کی محبت میں گم تھا، کسی چیز کا اسے ہر جگہ لیلا دکھتی تھی، اسے اور کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا. ایک انسان نماز پڑھ رہا تھا، مجنو اس کے آگے سے گزر گیا.
نمازی کے آگے سے گزر گیا، بہت بڑا گناہ ہے، گزر گیا۔ نماز پڑھنے والے نے نماز ختم کی اور مجنوں کو پکڑا اور کہنے لگا تمہیں پتا نہیں ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا بہت بڑا گناہ ہے؟ اس نے کہا مجھے کیا خبر، میں تو لیلا کی محبت میں گم تھا۔ اور پلٹ کے جو جواب مجنوں نے اس نمازی کو دیا، تو کیسا محبت کرنے والا ہے کہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اور دنیا کا خیال رکھتا ہے؟ نماز پڑھتے وقت کون آ رہا ہے کون، تجھے تو خیال ہی نہیں ہونا چاہیے۔ میں تو لیلا کی محبت میں گم تھا تو مجھے سمجھ نہیں آئی بات، تو اللہ کی عبادت کر۔ تو بعض مثال گم جانا اور گمراہ ہو جانے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو اس بات کا لوگوں نے خیال نہیں کیا اور نبی کی ذات کو ڈائریکٹ یہ کہہ دیا کہ معاذ اللہ نبی پھٹکے ہوئے تھے۔ اب ایک آخری قرآن کی ایک آخری آیت، بے شمار، میں نے کہا بہت لمبا وقت چاہیے، ایک آخری آیت بیان کر کے میں اپنا وقت ختم کروں، بیان ختم کروں۔ 26واں پارہ سورہ فتح، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا، اے نبی ہم نے آپ کو خلم کھلا فتح دی۔ کیا لفظ ہے؟ ہم نے آپ کو خلم کھلا فتح دی تاکہ آپ کے اگلے اور آپ کے پچھلے گناہ جو ہیں اللہ معاف کرے۔ معاذ اللہ رب العالمین، سب کہہ لیں معاذ اللہ رب العالمین۔ اگر کوئی اس بات پر عقیدہ رکھ لے کہ نبی گنہگار ہے یا کبھی کر سکتا ہے یا کرے گا یا کیا، وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ کیونکہ انبیاء کی ذات اور نبیوں کی ذات یہ معصوم ہیں، ان سے گناہ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کرنے کی تو بات دور، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کبھی کریں گے یا کیا ہوگا۔ لوگوں نے ترجمہ کر دیا، اے نبی ہم نے آپ کو خلم کھلا فتح دی تاکہ آپ کے اگلے اور آپ کے پچھلے گناہ اللہ معاف کرے۔ معاذ اللہ، ایک طرف تو قرآن و حدیث ہمیں یہ عقیدہ دیتا ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان کا کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، تو پھر یہ کس گناہ کی بات ہو رہی ہے؟ سوال ہے آپ سے، یہ وہ کون سا گناہ ہے معاذ اللہ جس کی بات آپ کر رہے ہیں؟ اگر معاذ اللہ نبی گنہگار ہو جائیں یا نبی گناہ کریں جس کا ذکر آپ نے کر دیا، تو امتی کا گناہ کرنا معاذ اللہ سنت ہو جائے گا، کیونکہ نبی کا ہر طریقہ ہمیں اپنانا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ معاذ اللہ کتنی خرابی پیدا ہوتی ہے، آپ سمجھ رہے مت؟ یہ معاشرے میں جو جھگڑا، اختلاف، پارٹی بندی، الگ الگ جماعتیں، الگ الگ فرقے، امت اسی میں بکھر گئی، ٹوٹ گئی، ختم ہو رہی ہے، کیونکہ دنیا میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو لوگوں میں اختلاف پیدا کر رہے ہیں، جھگڑا بلا بات کی بات بنا رہے ہیں، جھگڑا پیدا کر رہے ہیں، گھر گھر میں انتشار ہے، جھگڑا ہے، بھائی الگ مسلک کا ہے، باپ الگ مسلک کا ہے، بیٹا الگ مسلک کا ہے۔ مگر اگر کوئی مسلک، کوئی مذہب ہے تو وہ اہل سنت و جماعت جو حق پر ہے، الحمدللہ۔ اور ہمارا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کا تھا،
جو تابعین کا تھا، جو فقہا کا تھا، جو اماموں کا تھا، جو محدثین کا تھا، جو مفسرین کا تھا، جو بزرگان دین کا تھا، اللہ کے ولیوں کا تھا، سلسلہ با سلسلہ چلتا چلا آیا ہمارے سینوں تک الحمدللہ۔ اسی عقیدے پر ہم قائم ہیں اور اللہ اسی پر موت عطا فرمائے۔ تو لوگوں نے انتشار پیدا کر دیا، اسی لیے امت بکھر گئی۔ آج جو پوری دنیا میں امت مسلمہ پریشان ہے، ظلم کا شکار ہے، ناکامی ہے، بے عزتی ہے، رسوائی ہے، فقط محبت رسول سے دور ہونے کی بنا پر ہے۔ عمل کی کوتاہی ہے تو اللہ معاف کر دے گا، مگر نبی کی محبت میں کوتاہی ہے تو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ جس طرح اللہ نے شیطان کو معاف نہیں کیا، 6 لاکھ برس اس نے عبادت کی، کتنی؟ 6 لاکھ برس، اتنا سجدہ کیا اس نے زمین پر، 6 لاکھ سال، الگ الگ روایتیں ہیں، اتنا سجدہ کیا، مگر نبی کی تعظیم نہیں کی تو اللہ نے بھگا دیا۔ فَاخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل جا، تو کافر ہے، تو کافر ہے، نکل جا، تیرے سجدے کی ضرورت نہیں، تیری بندگی کی ضرورت نہیں ہے، نکل جا تو یہاں سے۔ اور فرشتوں نے دیکھیں، ایک فرشتے ہیں، ایک شیطان ہے۔ شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو مردود ہو گیا، فرشتوں نے سجدہ کیا تو عظمت اور بزرگی مل گئی۔ تو اِنَّا فَتَحْنَا لَكَمْ فَتْحًا مُبِينًا، لوگوں نے ترجمہ کیا ہے، اے نبی ہم نے آپ کو کھلم کھلا ہے فتح دی تاکہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں۔ اب اعلیٰ حضرت کی ذات کنز الایمان پر آ جائیں، ایمان کا خزانہ، لفظ بھی کتنا خوبصورت، اے نبی ہم نے آپ کو روشن فتح دی، کھلم کھلا نہیں۔ یہ لفظ بھی کچھ قرآن کے معاملے میں کچھ اچھا نہیں لگتا، قرآن کے ساتھ لگے یہ لفظ اچھا نہیں لگتا، کھلم کھلا ہے نا۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس بات کا بھی خیال رکھا، اے نبی ہم نے آپ کو روشن فتح دی تاکہ، اے نبی ہم نے آپ کو روشن فتح دی تاکہ اے محبوب آپ کے صدقے، آپ کے اگلے اور آپ کے پچھلے امتیوں کے گناہ اللہ معاف کر دے۔ دیکھ رہے کتنا فرق ہے دونوں میں۔ کوئی کہہ رہا ہے نبی کے گناہ معاف ہو جائے آگے پیچھے، نہیں، نبی تو معصوم ہیں، بلکہ اے حبیب ہم نے آپ کو روشن فتح اس لیے دی تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے، آپ کے اگلے اور پچھلے تمام امتیوں کو معاف کرے گا اور جنت میں ڈال دے گا۔ ایسے بے شمار مثالیں، پھر کبھی زندگی رہی تو انشاءاللہ وقت ملا تو باتیں ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، جو کچھ بیان ہوا جانے انجانے میں اگر کچھ غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے، اور اس کو سیکھ کر عمل کرنے اور عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔